بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج ہم بات کریں گے موئنجو داڑو کے بارے میں۔ موئنجو داڑو ایک ترقی یافتہ شہر، ایک ایڈوانس سٹی تھا جس کی مثال آج بھی ملتی ہے۔ ہندوستان کے شمالی مغرب میں آباد اس قوم کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا گیا تھا، اور جب ان لوگوں نے اس نبی کو شہید کیا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ موئنجو داڑو سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلہ۔ موئنجو داڑو کے لوگوں میں بھی تہذیب پسندی تھی۔ وہاں کے غریب لوگ شہر سے باہر رہتے تھے اور وہاں کے پوش علاقے گھروں کے اندر ایک غسل خانہ ہوا کرتا تھا۔ امیروں کے گھروں میں صحن بھی لازمی تھا، جبکہ صحن کے اطراف میں چھوٹے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے۔ گھر کی بیرونی دیوار کے ذریعے کوڑا کرکٹ باہر پھینکا جاتا تھا جو صفائی کا عملہ لے جاتا تھا۔ اتنے پرانے موئنجو داڑو شہر کے گھروں میں ٹوائلٹ فلش بھی موجود تھا۔ بعض گھروں میں کمروں کے اندر اینٹوں سے کھڈی بنی ہوئی تھی۔ خمدار راستے سے زمین توز نالی سے جڑا ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کا فلش سسٹم تھا۔ موئنجو داڑو کی تہذیب کا نمونہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب میوزیم میں رکھی گئی چیزیں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ قبل مسیح سے پہلے بھی کانسی جیسی دھات کا استعمال کرتے تھے۔ اس سے اوزار اور دیگر اشیاء درآمد کرتے تھے۔ وہ لوگ کپاس کاشت کرتے تھے اور یہاں کے کاریگر کپڑا بننے کا فن بھی جانتے تھے۔ یہ شہر کیسے ملا؟ یہ شہر ایسے ملا کہ 1922 عیسوی کی بات ہے کہ ہندوستان کے ماہر آثار قدیمہ رکھال داس کو لاڑکانہ شہر کے قدیم تہذیب کے کچھ آثار ملے۔ اس کی اطلاع سروے آف انڈیا کو دی گئی۔ پھر ڈائریکٹر جان مارشل نے اس جگہ کی کھدائی شروع کروائی جو اگلی کئی دہائیوں تک چلتی رہی۔ 2010 میں یہاں کھدائی کا کام شروع کیا گیا۔ موئنجو داڑو سے 12 مہریں بھی نکلیں۔ ان پر دیوی دیوتاؤں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں ایسی بے شمار کھنڈرات موجود ہیں جو اپنی شاندار ہزاروں سال قدیم شان و شوکت کی گواہی دیتی ہیں، جن کی طاقت و قوت، لشکر، صلاحیت اور زمانے کبھی پوری دنیا پر اپنا اثر چھوڑ رہی تھیں، لیکن اب نہ وہ اقوام ہیں، نہ وہ لوگ ہیں اور نہ ان کے وہ شاندار علاقے ہیں۔ ان میں کچھ تو اپنے کفر و شرک، کچھ فتنہ اور فساد، کچھ مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر تباہ و برباد ہو گئے، جبکہ کچھ اقوام اور تہذیب کی بربادی کی وجہ یہ نبی کے ان تمام گناہوں اور سرکشی سے روکنے کے لیے اللہ نے ان میں جن نیک بندوں پیغمبروں کو مبعوث کیا، انہوں نے ان نبیوں کو ہی شہید کر ڈالا اور اپنے خالق کے خلاف ہی کھلے عام بغاوت کر دی۔ چند ایسی تہذیبوں میں ایک تہذیب وادی سندھ بھی ہے۔ وادی سندھ دراصل کوئی ایک ریاست یا شہر کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ جنوبی ایشیا کے شمالی مغربی علاقوں میں کاسے کے دور کی ایک تہذیب تھی جو 3500 سال قبل مسیح سے 1300 قبل مسیح تک آباد ایک بڑا اور پھیلا ہوا علاقہ تھا، جس میں بہت سارے ترقی یافتہ شہر اور گاؤں آباد تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کی آمد بھی نہیں ہوئی تھی۔ وادی سندھ کا بیشتر حصہ پاکستان سے لے کر شمالی مشرقی افغانستان اور مغربی ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا۔ موئنجو داڑو اور ہڑپہ نامی شہر اس تہذیب کی دارالحکومت تھی، جو سندھ کی سب سے ترقی یافتہ اور طاقتور شہر تھا۔ موئنجو داڑو کو اگر کسی اونچائی سے دیکھا جائے تو یہ شہر 2 حصوں میں منقسم تھا، جس میں اپر سٹی اس کا ایک حصہ اس طرح کا ایڈمنسٹریشن بلاک تھا جس میں سٹوپا، تالاب، عظیم بالا خانہ اور ستون والا ہال موجود تھا، اور شہر کا دوسرا حصہ نچلا شہر کہلاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں دکانیں، مکانیں اور گودام وغیرہ موجود تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سندھ کا یہ عظیم شہر پورے 1000 برس تک بڑی شان و شوکت اور آن بان سے زندہ رہا۔ موئنجو داڑو کی گلیوں کا ایک جیسی طرز تعمیر، معیاری سائز کی اینٹوں کا استعمال، گودام اور نالی نکاسی وغیرہ کا بہترین انتظام اس شہر کو اس زمانے کے اعتبار سے ایک جدید شہر ثابت کرتی ہے۔ مذہب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بت پرست تھے۔ یہاں سے کھدائی کے دوران ایسے بت ملے ہیں جن پہ عورتیں بنی ہوئی تھیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موئنجو داڑو کے لوگ دھرتی ماتا یعنی زمین دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ تہذیب اپنے وقت کی پڑھی لکھی قوم تھی۔ موئنجو داڑو سے ملنے والی مہروں پر جانوروں کے اشکال کے علاوہ نامعلوم زبان میں چند چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں جن کو آج تک کوئی بھی نہیں پڑھ سکا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ان کو آئندہ بھی کوئی نہیں پڑھ سکے گا۔ قرآن مجید میں ایک طرف عاد و ثمود، بنی اسرائیل اور اہل فارس جیسے بڑے قوم کا ذکر ہے،
روم اہل وہیں ہے۔ روم اہل وہیں عین ممکن ہو کہ وادی سندھ کی اس بے مثال و عظیم قوم کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، جو دنیا کے قدیم ترین تہذیب میں سر فہرست ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس سے پہلے لوط کی قوم اور اصحاب درس و سمود جھٹلا چکے ہیں، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان گزشتہ قوموں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان میں ایک قوم اصحاب درس یعنی کنویں والے تھے، لہٰذا مورخین و مفسرین کا خیال ہے کہ اصحاب درس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے زمانے سے ہے۔ یہ ایک خوشحال قوم تھی جسے اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں۔ ان کے علاقوں میں ایک بہت بڑا کنواں تھا جس سے وہ پانی پیتے اور کھیتوں میں آبپاشی کیا کرتے تھے۔ اس کنویں سے پورا شہر پانی پیتا اور اپنے مویشیوں کو بھی پلاتا تھا۔ یہ کنواں ان کے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ اس کنویں کے علاوہ اس علاقے میں کوئی تالاب اور چشمہ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جو نہایت ہی عدل و انصاف کرنے والا اور نیک انسان تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو قوم کے لوگوں نے اس کی لاش پر ایک روغن مل دیا تھا کہ وہ گلنے اور سڑنے سے محفوظ رہے، لہٰذا بادشاہ کے مرنے کے بعد قوم کے لوگ بہت روئے اور بہت غمگین ہو گئے اور شہر کا نظام دھرم و بھرم ہو گیا۔ لہٰذا شیطان کو ایک اچھا موقع ملا اور وہ اس بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ لہٰذا بادشاہ کے جسم سے آواز آئی کہ میں مرا نہیں ہوں بلکہ میں کبھی نہیں مروں گا، میں صرف وقتی طور پر غائب ہوا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ تم میرے بغیر کیسے رہتے ہو۔ یہ سن کر اس قوم کے لوگ بہت خوش ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ لٹکا دو، اب میں کبھی نہیں مروں گا۔ لہٰذا لوگوں نے ایسا ہی کیا اور وہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ وہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگے، لہٰذا اصحاب رس کی طرف اللہ نے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام حضرت حنظلہ بن سفیان تھا۔ انہوں نے قوم کے لوگوں کو بتایا کہ پردے کے پیچھے تم لوگوں سے شیطان باتیں کرتا ہے، تم اس کی عبادت سے باز آ جاؤ کیونکہ وہ شیطان ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ حضرت حنظلہ نے اس قوم کو اس شیطان کی عبادت سے روکا اور کہا کہ شرک اور کفر سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ لیکن ان سرکش لوگوں نے حضرت حنظلہ پر ایمان لانے کے بجائے ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ اس عظیم گناہ کے باعث اس کنویں کا پانی سوکھ گیا، ان کے درخت خشک ہو گئے، کھیتوں سے اناج برباد ہو گئے، لوگ ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسنے لگے۔ پھر پوری بستی اور مویشی پانی کی پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی اور پوری بستی درندوں کا مسکن بن گئی۔ علماء مفسرین آج تک اس نتیجے میں نہیں پہنچ پائے کہ اصحاب درس کی قوم زمین کے کس خطے میں آباد تھی اور ان کا زمانہ کون سا زمانہ تھا، لیکن یہاں حیرت انگیز اور غور طلب بات یہ ہے کہ وادی سندھ کے شہر موئنجو داڑو کی تباہی کی وجہ آج تک معلوم نہ ہو سکی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آرائیوں کے حملوں سے یہ لوگ ختم ہوئے تھے، کچھ کا کہنا ہے کہ قدرتی دھماکوں سے یہ شہر تباہ ہوا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بت پرستی اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ شہر الٹ گیا تھا۔ وہی تاریخ میں موجود موئنجو دڑو کنویں کا شہر قرار دیتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ شہر میں کثرت سے پائے جانے والے کنویں ہیں۔ موئنجو دڑو میں کنویں کی تعداد 70 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، جبکہ شہر کے درمیان میں ایک بڑا کنواں بھی موجود ہے جس کے اندر سے باقی سینکڑوں کنووں تک پانی پہنچانے کا انتظام تھا، اور یہ کنواں شہر کا مرکزی کنواں تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہڑپہ سے صرف 8 کنویں دریافت ہوئے ہیں، یعنی موئنجو دڑو بستی اور اصحاب درس کے درمیان بہت ساری چیزیں یکساں ہیں۔ ان دونوں شہروں میں کنووں کا ہونا، بت پرستی خوشحالی کے بعد اچانک تباہی کا آ جانا، دونوں کا دور ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور تھا۔ یہ پتہ چلانا مشکل ہے کہ کیا موئنجو داڑو والے لوگ اصحاب درس کے لوگ تھے یا کوئی اور لوگ تھے، جس کا پتہ ابھی تک نہیں لگایا جا سکا۔ ہاں، اگر یہ دونوں ایک ہی قوم تھی تو ہمیں اس سے ضرور عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ جان کر ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے، کیونکہ موئنجو داڑو 20ویں صدی عیسوی میں دریافت ہوا، جبکہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی اصحاب درس کے نام سے بیان کر دیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر اور پیارا کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔